كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المتحدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ما فرمانہ واتم برہانہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا. اور اس کے پیارے حبیب حبیب ربیب ہم گناہگاروں کے طبیب دستگیر جہاں ابو سارے زمان سید سربراہ حامی بے قصا شب اسرا کے دلہا مغفر کائنات زینت بزم کائنات محمد تخلیق کائنات آنے کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ دکتو سلام کی جانیت شامل کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا عاشق حبیب خدا حضرت العلامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قادری حافظہ اللہ تعالی علیہ انتہائی معزز و محتشم صاحبزادگان عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم جل شانہ کا بے پایا فضل و کرم اور احسان کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ ملکیف ساتیں یہ لمحات اور روزہ جیسی ایک عظیم عبادت جو ہے ایک عظیم نعمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے. الحمدللہ ان لمحات میں میں اور آپ روزہ رکھ کے اپنے پاک رب کے پاک گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے پاک نبی کی پاک آل کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں جامعہ قادریہ کی ساری ٹیم اور خصوصاً جو روح رواں ہیں جن کی برکت سے یہ سارا فیض چل رہا ہے. ابھی صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہر موقع پر یہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اہل علاقہ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ نے جس کو امام بنایا ہے اس کے ماں باپ نے اس کو مصطفیٰ کا غلام بنایا. آپ نے جن کو اپنا امام بنایا ہے ان کے والدین نے مصطفیٰ کا ان کو غلام بنایا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ نام بھی غلام مصطفیٰ فرمایا. اور حضرت کی یہ محنت شاکہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں جلوہ گر ہیں جلوہ فگر ہیں تشریف لائے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے اور غالباً آج ظہر کے بعد حضرت علامہ مولانا بشارت صدیق صاحب پروفیسر صاحب وہ تشریف لائے. آپ نے ان کا انتہائی حکیمانہ اور دلائل سے بھرپور خطاب سماعت فرمایا ہوگا. اب بھی آپ جو حاضر ہیں اور میں حاضر ہوں اس محفل کا عنوان اور اس محفل کا جو صحرا ہے اور اس محفل کی جو نسبت ہے وہ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری حسنین کی مادر مہربان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا پروردہ آغوش نبوت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ سیدہ کائنات سیدہ النساء العالمین سیدہ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا ان کی ذات بابرکت والا شان کی طرف ہے. تو جس طرح آپ محبت سے آئے ہیں میں بھی کوئی خطیب بن کے نہیں آیا بس غلام بن کے آیا کیونکہ یہ محفل کی نسبت بہت اعلیٰ ہے. تو جس اعلیٰ ہستی کے ساتھ نسبت ہے
آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب کوئی کام نہ ہوتا ہو تو زہرا پاک کا وسیلہ پیش کر دو، سیدہ زہرا کے وسیلے سے وہ کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں۔ تو آج آپ جو یہاں آئے ہیں یہ نیت لے کر آؤ، یہ نیت لے کر بیٹھو کہ یا اللہ اب بیمار ہے، خود بیمار ہو، کام نہیں چل رہا، روزگار، اس ہستی کا وسیلہ پیش کرو جو حسنین کی اپنی جان ہے، جو حسنین کریمین طیبین طاہرین۔ علامہ صاحب کتاب میں کہتے ہیں ایک باپ ہے، بڑی سادہ سی تقریر کر رہے تھے وہ علامہ صاحب، بڑے سادہ انداز میں اس نے کہا ایک باپ ہے، نام محمد ہے۔ یار یہ نام آئے نا تو جھوم جائے۔ ابھی وہ شعر پڑھے تھے نا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ماں باپ ہے، کتنے انداز سے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو سرکار اتنے بڑے شفیع المذنبین ہیں، شفاعت کا انداز ایسا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نیکوکار بھی کہیں گے کاش ہم نے کوئی یہ گناہ کیا ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ گناہ کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار کی شفیع المذنبین کا جو تاج ہے، جو شان ہے، حضور اتنے حریص ہے اپنے غلاموں کو جنت میں لے جانے کے لیے کہ بس کرم بالائے کرم فرماتے رہے۔ اچھا کہتے وہ کہنے لگا باپ ہے محمد، نام محمد، اور بیٹی ہے اس کی ایک، 4 بیٹیوں میں سے جو سب سے چھوٹی بیٹی، فرمایا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب ہے بچانے والی۔ لیکن اگر میری بیٹی کا نام ہو، حضرت صاحب کی بیٹی کا نام ہو، آپ کی بیٹی کا نام ہو فاطمہ، تو مطلب ہوگا بچانے والی۔ جب محمد کی بیٹی کا نام فاطمہ آئے تو اس کا مطلب ہے دوزخ کی آگ سے گناہگاروں کو بچانے والی۔ کہنے لگے وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کو جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا جو وہ ویسے حضور سے کہتے ہوئے ڈرتے تو وہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں رکھتے، سیدہ زہرا جا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی، حضور صحابہ کا وہ مسئلہ حل کر دیتے۔ کہنے لگے بس یہ اس طرح کا خطاب جاری تھا۔ حضرت اللہ صاحب کہتے ہیں میرے دل میں آیا پتہ نہیں یہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، پر باپ بیٹیوں سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ آپ بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں بھی ایک باپ ہوں ایک بیٹی کا، میں یہ پیار یہ سمجھتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہیں کہ جب بیٹی کوئی بات کہہ دینا تو انکار نہیں بندہ کر سکتا۔ بیٹوں کو پتہ کہتا ہے اچھا بیٹے کال سے پتر کال سے اچھا دیکھتے ہیں اور کار لینے ہیں یار، اور بیٹی اگر کہہ دے پھر بندہ کہتا ہے کاش میں اپنا آپ بیچ کے کیوں نہ اس کی خواہش پوری کروں، اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ حضرت اللہ شاہب کہتے ہیں، شاہب نامے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی میں نے کہا مجھے پتہ نہیں مولوی صاحب کی بات میں وزن ہے کہ نہیں، پر اتنا ضرور ہے کہ باپ بیٹیوں سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ کہتے میں گھر آیا، میں نے نفل پڑھے، نفل پڑھ کے میں نے دعا کی کہ کائنات کے مالک پتہ نہیں بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اگر ایسی ہے تو یہ جو پڑا ہے سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں دیا، اور سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا سیدہ آپ صحابہ کی باتیں سن کے مصطفیٰ سے منوا لیا کرتے تھے، میں ذرا اور طرح کا ٹیڑھا سا بندہ ہوں، مجھے یہ پیروں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن اگر آپ مدینے والے سے کوئی میری سفارش کر دیں، تصوف کا راہی بننا چاہتا ہوں، صوفی بننا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بابا جان سے کہہ دیں تو سلسلہ اویسیہ کے طریقے سے اگر وہ مجھ پر کرم فرما دیں تو ہو سکتا ہے میں بھی طریقت کی راہ کا راہی بن جاؤں، میں بھی صوفی بن جاؤں، میں بھی صوفیاء کا ماننے والا بن جاؤں۔ کہنے لگے یہ بات میں نے دعا کی، بات ختم ہو گئی، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، میں پریشان تھا کہ کچھ نہیں ہو رہا، میں نے کہا اچھا مولوی کی بات تھی چلو سن لی، بات ذہن سے نکال دو۔ کہتے 1 ہفتے بعد میری ایک کزن تھی، ایک بہن تھی جو کہ یورپ میں رہتی تھی، اس کی کال آئی، یہ کال بڑی پیاری ہے، ذرا اونچا بولو، وہ کال کہنے لگی قدرت اللہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، تو رونے لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھ کے رونے کیوں ہوئے، پہلے بتا تو سی کہ دیکھا کیا ہے۔ کہنے لگی خواب میں سیدہ تشریف لائی، خواب میں
سیدہ زہرا آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے بھائی قدرت اللہ شہاب کو کہہ دے کہ تیری عرضی قبول ہو گئی ہے، تیری عرضی قبول ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے بابا سے کہہ دیا کہ بابا جان اس نے تحفہ ہماری بارگاہ میں بھیجا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں اس کو بھی اپنی راہ کا متلاشی بنا دی۔ کہتے بھائی یہ سننا تھا، میں کڑک گیا۔ کہتے اس دن کے بعد روزانہ رات کو کبھی کوئی بابا، کبھی کوئی بابا، کبھی کوئی عطار، تجھے سمجھ نہ آئے کوئی کسی عطار سے۔ کہتے میں بڑا ڈر گیا۔ کہتے پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ کعبے کا طواف ہو رہا ہے، خطیب کعبہ میں میں موجود ہوں، مطاف میں میں موجود ہوں۔ کہتے وہاں سے ایک بزرگ آئے، گوری رنگت والے، سفید لباس پہنا ہوا تھا، میرے پاس آ کے کہنے لگے بیٹا تیرا نام قدرت اللہ شہاب ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ کہنے لگے میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ یہ نام اتنا چھوٹا نہیں ہے، یہ نام اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا وہ معین بے کساں، وہ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سجری رحمت اللہ تعالی علیہ، 18 پتروں کا باپ تھا۔ پر کہنے لگے، پوچھنے والوں نے پوچھا بابا جی آپ کا فیض دیکھنا ہو آپ کے بعد تو آپ کے کون سے بیٹے کے پاس آئے؟ کہا میرے بیٹے عالم ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بڑی شانوں والے ہیں، لیکن اگر معین الدین کو دیکھنا ہے تو دلی میں چلے جانا، قطب الدین بیٹھا ہو، دلی میں قطب الدین بیٹھا ہوگا، جب قطب الدین کے پاس چلا جائے گا یوں سمجھ لے معین الدین کے پاس آ گیا۔ اور یہ خواجہ قطب الدین عام بندہ نہیں، یہ فرید الدین کا پیر ہے۔ یہ پاک بدن والے، اجودن والے، پاک بدن شریف، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ بابا فرید جن کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے پیر و مرشد کہنے لگے قدرت اللہ آج کے بعد میں تیری تربیت کروں۔ کہا بابا جی ٹھیک ہے۔ کہا ویسے تو تو ہماری لائن کا بندہ نہیں، پر تیری سفارش بہت بڑی آ گئی ہے۔ کہا تیرا عمل بہت اچھا ہے کہ مدینے والے نے خود میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تجھے اس طرف لے کے۔ اب میں صرف آپ کو اس بات سے جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے دوستو کہ جب بندہ سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل جنہ، ان کا وسیلہ پیش کرے نا وہ رد نہیں ہوتا۔ اور جب ان کا وسیلہ پیش کرو تو مصطفیٰ سے خدا کو مانگو، خدا رسیدہ بننا چاہو، معرفت الہی مانگو۔ یہ ہستی کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی شان والی ہے، کتنے مقام والی ہے، کتنے مرتبے والی ہے۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی۔ کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ کتنی بیٹیاں؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے آج کل سوشل میڈیا پہ کئی مرتبہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھی، جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کو سرکار نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جن کو سرکار نے کہا ام ابھی ہاں، فرمایا یہ میری ماں تیرے صدقے جائے، تو اتنی شانوں والی، عظمتوں والی، برکتوں والی، نعمتوں والی ہے۔ نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ کائنات سے اتنا پیار تھا، جب آپ کسی سفر پر جاتے سب سے آخر میں سیدہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کو ملتے، اور جب ملتے نا انداز پتہ کیا ہوتا، جب سیدہ آتی آقا کھڑے ہو جاتے۔ اچھا یہاں پر بھی میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں، یہاں پر بھی کئی ہمارے دوست بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تعظیماً کھڑے ہوتے تھے، حضور شفقتاً کھڑے ہوتے تھے۔ یاد رکھنی ہے
جب کوئی بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو تو وہ شفقت سے کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی چھوٹا بڑے کے لیے کھڑا ہو تو وہ احترام سے کھڑا ہوتا ہے۔ سیدہ بڑی اعلیٰ ہے، سیدہ کا مقام بڑا والا ہے، کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، پر محمد عربی ان کے بابا ہیں۔ سیدہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے مصطفیٰ کی، وہ جگر کا ٹکڑا ہے مصطفیٰ کی۔ سرکار کھڑے ہو جاتے، چادر بچھاتے، سینے سے لگاتے، ماتھا چومتے، اپنے پاس بچھاتے، اور جب سرکار جاتے سیدہ کھڑی ہو جاتی۔ اب یہ شفقت سے نہیں، احترام سے کھڑی ہوتی۔ فرق ضرور کرنا ہے باتوں میں، بات کو سمجھنا ضرور ہے، توجہ ہے، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نے یہ آپ کی مسجد کی ایک باؤنڈری ہے نا، تو اس کے اندر یہ فقہی مسجد ہے، اس کے اندر نماز پڑھیں گے ثواب ہوگا، اس کے اندر بیٹھیں گے بیٹھنے کا ثواب ہوگا، کیونکہ یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ تو اہل سنت ہیں ہم نے اپنے گھر کے اندر رہنا ہے، اپنی باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر رہنا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ زہرا پاک، اور نبی پاک جو کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے استقبال میں شفقت سے، سیدہ پاک جب کھڑی ہوتی تھی احترام میں، اور میں قربان جاؤں یہاں پر مجھے ایک بات آپ کو بھی کہنی ہے، آپ اور میں بھی بچیوں کے باپ ہیں، کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت دیتے ہیں؟ مجھے نہیں آپ نے بتانا، اپنے آپ کو بتانا ہے۔ کیا آج میں اور آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں میری پوری گال نہیں سنتی حضرت صاحب تمیز دے، اور 21 سال دی ہوگی اپنی مرضی کرتی ہے، 24-25 سال دی ہوگی ہے، میری تو بالکل ہی نہیں سنتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا، کیا میں نے اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت دی ہے جو مصطفیٰ نے دی ہے؟ حضرت صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیا میں نے اور آپ نے اتنی عزت دی ہے؟ سرکار کو کائنات کے بادشاہ، اللہ کے محبوب، نبیوں کے سردار، اور عالم یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ اب مجھے یہ بتاؤ اپنے ایمان سے، ہم تو صرف اتنے کہتے ہیں ہیلو یہ ذرا کپڑے استری کر، میرا کھانا گرم کر، مجھے روٹی لا کر دے دو، فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو۔ ہم صرف بیٹیوں کو حکم یہی چلاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا؟ میرے نبی اپنی بیٹی کو پاس بٹھایا اور پاس بٹھا کے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ یار اس پیار کو سمجھو، یہ سرگوشی میں اور آپ نہیں کر رہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ سرگوشی سیدہ رونے لگ گئی، تھوڑی دیر بعد پھر سرگوشی کہتے ہیں کان میں کچھ کہنا، پھر کہا سیدہ ہنسنے لگ گئی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم نے بات پوچھا کیا بات ہے؟ باپ بیٹی میں کون سی راز کی باتیں چل رہی تھی؟ اچھا اب ایک، کیا آپ نے اپنی بیٹی سے کبھی مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں آج کے بعد کبھی کبھی اپنی بیٹی کو بلا کے کان میں سرگوشی کیا کرو، اس لیے کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ کان پہ کہا کرو پتر میں تیرے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، اتنی گل بھی کر دیا کرو، پتر ذرا تجھے کمرے چاہ میں تیرے لیے بٹیز لے کے آیا، ایویں کیا چھڑیا کرو، حضور کی سنت تے پوری ہوئے۔ اور اللہ کی قسم آپ اپنی بیٹیوں کو عزت دو، بیٹی خود تمہارا احترام کرے۔ آج سیدہ زہرا کے ذکر سے یہ خیرات لے کر جانی، یہ بات لے کر جانی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو عزت دینی۔ بیٹیوں کے معاملے میں یہ پتر تو میرا سہارا بنے گا، پتر تو میرے نال رہے گا، وہ بھاویں ٹھڈے مار کے باہر کر، پتر پھر بھاویں گے ابا جی تسی اپنے ابے دی نہیں سنی، اپنی بڈھی دے مگر رہے ہو، میں بھی اپنی تہاڈی نہیں سنتا، میں بھی بڈھی مگر ہوں۔ لیکن بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی جڑیاں جا کے بھاویں قسم نو کہن نا ماں پیو چھڈ، اپنا وہ بھی نہیں چھڈدی۔
میں عورتوں کے خلاف نہیں بات کر رہا، ہماری بہنیں بیٹی ہیں، لیکن معاشرے کا یہ ایک خطرناک یہ سچ ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بات یاد رکھو، بیٹی کی تربیت کرنی ہے ہم، اور پیار سے، محبت سے، عقیدت سے۔ سیدہ زہرا سے پوچھا گیا یہ آپ کے بابا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میرے بابا نے مجھے کہا میں جانے والا ہوں۔ میں رونے لگ گئی، مجھ سے برداشت نہیں کہ میرے بابا چلے جائیں۔ پھر کہا چپ کر، میرے پاس سب سے پہلے تو آئے ہے پیار۔ اور غالباً میکسیمم 6 مہینے لگے، 6 ماہ بعد سیدہ کی روح کی پرواز کر۔ یہ ہے باپ بیٹی کی محبت، یہ ہے باپ بیٹی کا پیار، اور کائنات کے بادشاہ ہیں میرے آقا۔ لیکن جب سیدہ کی شادی کی تو سیدہ چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی، چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی۔ آج کل تے آٹا گوندنے والی مشین بھی گھر آ گئی، بڑھیا کہتے نہیں نیلز خراب ہو جائے، یہ مشین تیل آٹا گوندیا ہے۔ چلو سہولت دے جاؤ، پر سیدہ زہرا پاک دی سیرت سے کوئی پہلو ضرور دسیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تربیت کی، کیا انداز ہے سیدہ زہرا پاک کا۔ میں آپ کو نا ان کی شان کے اور انداز نہیں پہلو سنا رہا، میں ذرا اس انداز سے جو میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے میں وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اس طرح بے ہوش پڑی، مولا علی بھائی کھڑے، سرکار آئے، کہا کیا ہوا؟ زبان نہیں کھول رہی، اشارہ کیا، سرکار اندر گئے، دیکھا سیدہ کیا، آقا علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے، کائنات کے بادشاہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، اپنی بیٹی کا سر اپنے گود میں رکھا، پیار کیا، کہا کیا ہوا بیٹا؟ مولا علی رونے لگ گئے، کہنے لگے 3 دن گزر گئے ہیں کچھ کھایا نہیں، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی بیٹی تجھے اس لیے دی تھی کہ 3 دن بھوکا پیاسا رہا۔ ہم جس کو بیٹی دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لو ایت کی لون تو 400 لے کے دیتے ہیں، پتہ بھی سو گرمیاں آ گئی ہیں، 4 دن جائے 6 ہی لے دیتا، ساڑیاں لڑائیاں ہیں اپنے جوائی میں۔ نہیں میرے دوستوں، بیٹی جہاں دو پیسہ لے کے نہیں، رنگ نسل نہیں، تقویٰ دے۔ میرے آقا کو پتہ ہے کہ میرا علی شاہ بتا ہے، شیر یزدہ ہے، قوت پروردگار ہے، میرا علی اولیاء کا سلطان ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ علی تو نے میری بیٹی کو 2 ٹائم روٹی نہیں کھلائی۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ہمارے گھر میں صرف گھی ختم ہو جائے نا تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے کہ آ ہی جانا ہے آج نہیں تو کل، آٹا ختم ہو جائے نا ختم نہیں ہوتا رہتا ابھی 1-2 دن کا، تو بڑیاں کہتی ہیں تب کیا کسی آج پھر بھول لائے ہو، تو اسی اگے کرتے ہیں، لے آواں گا نا تیرے کام نہیں رہی، ہم بھی تمیز سے بات نہیں کرتے، اور پھر جھگڑے پلاسی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بھی تبرکات اعلیٰ نکالتے ہیں اپنی زبان سے، اگری تو پھر تیاری پتہ کرنا ہے تو چوکھا۔ تو بہترین طریقہ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ ہم سیدہ کی سیرت پڑھائیں اپنے گھر، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو۔ اور میں یہ گزارش کروں گا خصوصاً جو باپ ہے اگر وہ اپنی بیٹی کو سمجھائے گا نا، کیونکہ خامد کی گل بڑی کہتی ہاں میری والی ماری تک دین یاد آتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ میں مولوی بندہ، میں تے کوئی نہیں جانا دس تسی بھی دس دیو کہ نہیں؟ پھر بڑیاں کی کہتی ہیں کہ ساڈی والی دین یاد آ گیا۔ لیکن اگر سیدہ کی سیرت پڑھی ہوگی وہ کہے گی شکر الحمدللہ
کوئی بات نہیں، کھانے کو ہے یا نہیں ہے، پر سجدہ کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تربیت ہو۔ بس آخری میری یہ بات ہے آپ کی خدمت میں، کیونکہ افطار کا وقت قریب ہے۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اعلیٰ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کن کی کنجی ہے، اشارہ کرے تو چاند توڑ دے، سورج پلٹا دے، اشارہ کرتے سونے چاندی سب کچھ آ جاتا۔ پر اپنی بیٹی کو کہا پتر ہاتھوں سے چکی پیس لینا۔ اور ایک مقام پر ایسے ہوا، کچھ غلام آئے نا کسی جنگ کے موقع پر، تو سیدہ آئی، مولا علی نے کہا جاؤ جا کے کہو بابا جان سے، نبی پاک سے۔ تو سیدہ آ کے کہا نہیں، اپنے ہاتھ دکھائے۔ میرے نبی نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ دیکھیں چکی پیس پیس کے ہاتھ چھالے پڑ گئے۔ میرے نبی نے چومے ہاتھ، کہا اچھا زہرا پڑھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی طرح 33 ٹائمز، پھر الحمدللہ 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 33 ٹائمز، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 ٹائمز۔ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ معاف فرما دے گا۔ غلام پھیر نہیں دیتا، تسبیح دے چھٹے۔ میرے دوستو، بس اپنی اولاد کو عبادت کا ذوق دو۔ امام حسن فرماتے ہیں میری ماں ساری رات مصلی پہ ہوتی تھی، میں ایک دن پاس ہو گیا، میں نے کہا دیکھو تو صحیح میری ماں اللہ سے مانگتی کیا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں ساری رات جب صبح ہوئی نا تو میں نے کہا امی جان ساری رات نہ نانا جی کے لیے کچھ مانگا، نہ ابا جی علی پاک کے لیے کچھ مانگا، نہ بھائی حسین کے لیے کچھ مانگا، نہ اپنے لیے کچھ مانگا، نہ میرے لیے کچھ مانگا، بس ساری رات یہی کہتی رہی ہے یا اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما۔ سیدہ زہرا پاک نے کہا حسن بیٹے ہم سید ہیں، آل نبی اولاد علی ہو تم، یہ بات یاد رکھنا ہم لینے والے نہیں ہم دینے والے۔ بس آج کی تقریر میں یہ بات یاد رکھنا، اپنے بیٹوں سے بھی پیار کرو، بیٹیوں سے بھی پیار کرو، دین کا سبق دو، اور اپنے ہاتھ کو ایسا کر لو عطا کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے کر لو، مخلوق کی بارگاہ میں ایسے کر لو، انشاءاللہ اللہ دو جہاں کی عزت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا